السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو آج ہم پڑھیں گے ول اور شیل۔ ول شیل کا مطلب ہے یہ ہم دونوں استعمال یا ول کا استعمال کرتے ہیں یا شیل۔ ول شیل کا مطلب ہے ہوگا یا ہوگی، جیسا کہ آئی ول ٹیچ یو، میں تمہیں پڑھاؤں گا۔ زیادہ تر ہم ول ہی استعمال کرتے ہیں۔ کوئی بھی ایگزامپل آپ لے سکتے ہیں، یا آئی ول گو ٹو ہوم، میں گھر جاؤں گا۔ ول اور شیل کا مطلب یہی ہے کہ یہی یاد رکھنا کہ ہوگا یا ہوگی، جیسا کہ آئی ول ٹیچ یو، میں تمہیں پڑھاؤں گا۔ اس کے بعد ہے مے کا مطلب ہے ہو سکتا ہے، یعنی کہ کسی کی پاسبلٹی ہو یا امکان ہو تو اس ٹائم ہم مے کا استعمال کرتے ہیں۔ اٹ مے ایگزامپل ہے اٹ مے رین ٹوڈے، آج بارش ہونے والی ہے۔ اٹ مے رین ٹوڈے، ہم کو یہی یاد رکھنا ہے کہ مے کا مطلب ہے ہو سکتا، یا کسی کی پاسبلٹی ہو یا امکان ہو تو اس وقت ہم مے کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسا کہ ایگزامپل ہے اٹ مے رین ٹوڈے، آج بارش ہو سکتی ہے، یعنی کہ پریڈکشن، اٹ مے ہو سکتی ہے۔ مائٹ کا مطلب ہے ہو سکتا تھا، یہ مے کا پاسٹ ہے، ہو سکتا تھا، یعنی کہ جو پاسٹ میں ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی پاسٹ میں کوئی پاسبلٹی ہو یا امکان ہو تو اس وقت ہم مائٹ کا استعمال کریں گے۔ جیسے کہ ہی مائٹ کم، وہ آ سکتا تھا، وہ پاسٹ میں گزرے ہوئے زمانے میں آ سکتا تھا۔ اس کے بعد ہے مسٹ کا مطلب ہے ضروری۔ جب ہم کسی کام پہ بہت زور دیتے ہیں تو اس وقت ہم مسٹ استعمال کرتے ہیں۔ جیسے کہ یو مسٹ ٹیک ایڈمیشن، تمہیں ضرور ایڈمیشن لینا ہے۔ یو مسٹ ٹیک ایڈمیشن، تمہیں ضرور ایڈمیشن لینا ہے۔ اس کے بعد ہے کین کا مطلب ہے کر سکتا ہوں، یعنی کسی بھی پرسن کی کوئی صلاحیت ہو، اس کے اندر کوئی شمتا ہو تو اس وقت ہم کین کا استعمال کرتے ہیں۔ ایگزامپل ہے آئی کین سویم، میں تیر سکتا ہوں، یا آئی کین رائڈ اے کار، میں گاڑی چلا سکتا ہوں، میرے اندر صلاحیت ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، تو اس وقت ہم کین کا استعمال کرتے ہیں۔ کین کا مطلب یہی ہے کہ کر سکتا ہوں۔ ایگزامپل ہے آئی کین سویم، میں تیر سکتا ہوں۔ اس کے بعد ہے کڑ کا مطلب ہے یہ کین کا پاسٹ ہے، کر سکتا تھا۔ ماضی میں کوئی کام کر سکتا تھا گزرے ہوئے زمانے میں، تو اس وقت ہم کڑ استعمال کرتے ہیں۔ ایگزامپل ہے آئی کوڈ ڈرائیو اے کار، میں گاڑی چلا سکتا تھا، ابھی نہیں چلا سکتا ہوں لیکن چلا سکتا تھا۔ اس وقت ہم کوڈ کا استعمال، اس کنڈیشن میں ہم کوڈ کا استعمال کرتے ہیں۔ آئی کوڈ ڈرائیو اے کار، میں گاڑی چلا سکتا تھا۔ اس کے بعد ہے شوڈ کا مطلب ہے کرنا چاہیے۔ جب ہم کسی کام کو سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے، ایڈوائس کے طور پر، نصیحت کے طور پر ہم کرتے ہیں آپ کو یہ کرنا چاہیے، تو اس وقت ہم شوڈ کا استعمال ہے۔ ایگزامپل ہے یو شوڈ بائی دس ہاؤس، تمہیں یہ گھر خریدنا چاہیے۔ شوڈ کا مطلب یہی یاد رکھنا کہ کرنا چاہیے۔ ایگزامپل ہے یو شوڈ بائی دس ہاؤس، تمہیں یہ گھر خریدنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے دس کا مطلب ہے یہ جاندار اور بے جان دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دس از مائی پین، یہ میرا قلم ہے۔ دس از مائی بک، کوئی بھی ایگزامپل آپ لے سکتے ہیں۔ دس از مائی بک، یہ میری کتاب ہے۔ دس کا مطلب ہے یہ۔ اس کے بعد ہے دیٹ کا مطلب ہے وہ، یہ ہم دور کے لیے کوئی چیز ہو تو اس وقت ہم دیٹ کا استعمال کریں گے۔ ایگزامپل ہے دیٹ از مائی بیگ، وہ میرا بیگ ہے۔
دور کے لیے. دیٹ از مائی پین، وہ میرا پین ہے. کوئی بھی ایگزامپل آپ لے سکتے ہیں. یہی یاد رکھنا کہ دیٹ کا مطلب ہے وہ دور کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. دیٹ ایگزامپل ہے دیٹ از مائی بیگ. اس کے بعد ہے دیز. جب بہت سارے چیزیں ہوں گے تو وہ پاس ہی میں ہوں گے، اس ٹائم ہم دیز استعمال. دیز کا مطلب ہے یہ. ایگزامپل ہے دیز آر مائی بکس، یہ میری کتابیں ہیں. کوئی بھی ایگزامپل آپ لے سکتے ہیں. دیز آر مائی شوز، یہ میرے جوتے ہیں. تو ہم کوئی بھی ایگزامپل لے سکتے. یہی یاد رکھنا کہ دیز کا مطلب ہے یہ. دیز آر مائی بکس، یہ میری کتابیں ہیں. جب بہت سے چیزیں ہوں گی نزدیک میں تو اس ٹائم ہم دیز استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ہے دوز. دوز کا مطلب ہے وہ. جب بہت سے چیزیں ہوں گے وہ دور ہوں گے تو اس ٹائم ہم دوز استعمال کریں گے. دوز آر مائی بکس، وہ میری کتابیں ہیں. اس کے بعد ہے بی. بی کا مطلب ہونا، بننا یا موجود ہونا. آئی وانٹ ٹو، ایگزامپل ہے آئی وانٹ ٹو بی اے ٹیچر، میں استاد بننا چاہتا ہوں، میں ٹیچر بننا چاہتا ہوں. بی کی مزید فارمیں ہیں از، ایم، اور واز، وائر. بی کا مطلب ہے ہونا.